ایک بھائی نے شب قدر کے بارے میں سوال کیا، شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ کون سی رات ہے شب قدر کی؟ اور ہزار مہینوں سے یہ کیوں بہتر ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جو کہتا ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن علماء کرام جو بتاتے ہیں، عام طور پر جو عوام جانتی ہے، اس کو میں بیان کروں۔ عام طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل کی، یا نزول قرآن کی ابتدا اسی رات سے ہوئی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور باقی فرشتے وہ آسمان دنیا سے زمین پر اترتے ہیں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسافہ بھی وہ کرتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس رات میں آسمان کی طرف سے ایک نور، ایک روشنی وہ ظاہر ہوتا ہے بعض خاص بندوں پر، اور اس روشنی اور نور کو جو دے کے جو دعا کرے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ علماء یہ بھی بتاتے کہ اس رات میں ساری گناہیں، اگر اس رات میں اس شب قدر میں کوئی قیام کرے گا مسلمان، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ہم یہ بھی جانتے، علماء یہ بھی بتاتے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے، اوراد اور وظائف پڑھی جائے، ذکر و اذکار ہو جائے، نوافل پڑھی جائے، درود و سلام بھیجا جائے، اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں ہو جائے، ہم یہ جانتے ہیں۔ اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو شب قدر کی جو رات ہے، یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تا کراتے، 21ویں، 27ویں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ زیادہ رجحان ان کا 27ویں رمضان پر ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھ تو یہ رات، یہ بہت عزت والی رات، عظمت والی رات ہے، شرف والی رات۔ اس کو یہ عظمت اور شرف، یہ قدر و منزلت کیوں ملی ہے؟ آخر اس رات میں وہ کیا ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر؟ کیا صرف اس لیے کہ اس میں فرشتہ نازل ہوتا؟ کیا اس لیے کہ اس میں آخر گناہ کیوں معاف ہوتی؟ اس رات آخر اس رات کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ اس پر ہم نے نہیں سوچا۔ بس ایک رسم کے پیچھے ہم نے اس عظیم رات کو ایک رسم بنایا، اور اس میں جو اعمال ہوتے ان کو ہم نے رسمی بنایا۔ رہ گئی رسم اذان روحی بلالی نہ رہی، گویا کہ ہم نے بالکل اس روح کو کاٹ دیا۔ ہونا چاہیے تھا کہ علماء کرام اس رات کی اس روح کے ذریعے، اس روح اور اس حقیقت کے بارے میں بتاتے، اس مقصد کے بارے میں بتاتے کہ اس رات کو یہ فضیلت قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ اور ہمیں علماء بتاتے اگر یہ قرآن کسی اور رات میں نازل ہوتا تو اس رات کو پھر فضیلت ملتی۔ بات رات میں نہیں ہے، بات قرآن میں ہے، بات قرآن میں ہے۔ اس رات کو یہ فضیلت قرآن نے دیا ہے۔ اگر یہ شب قدر بن گیا تو قرآن کی وجہ سے بن گیا، قرآن کی وجہ سے بن گیا۔ اور قرآن میں وہ کون سی خاصیت ہے جس نے اس رات کو ہزار مہینوں میں بدل دی؟ گویا کہ قرآن اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے ایک منشور ہے۔ قرآن سے پہلے لوگ وہ جہالت میں زندگی گزار رہے تھے، آسمانی منشور کامل صورت میں، صحیح صورت میں ان کے ساتھ نہیں تھی، اپنے اپنے اٹکل پچو پر چلتے تھے، ان کے پاس کوئی آئین نہیں تھا اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے اس زمانے میں جہالت تھی، بے انصافی تھی، ظلم تھا، شرک تھا، انسانوں کی قدر و قیمت نہیں تھی، انسانوں کو احترام نہیں تھا، انسانوں کو آزادی نہیں تھی، کائنات کی طرف توجہ نہیں تھی، انسانوں کی صلاحیتیں دبی ہوئی تھی، عورتوں کا تو کوئی مقام نہیں تھا، ہر طرف انسانیت ذلت اور ضلالت میں زندگی گزاری تھی۔ اب اللہ نے چاہا کہ انسان کو احترام ملے، انسان اپنے گول کو، اپنے ہدف کو سمجھے اور جلدی جلدی اس گول کو حاصل کرے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور فرمایا شہر الرمضان
سورہ بقرہ کی آیت 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان. اس ماہ مبارک میں پھر اللہ پاک نے وہ نورانی کتاب، وہ ہدایت کی کتاب انسانوں کو عطا فرمائی، جس میں حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، غلط، یہ ترقی کا راستہ، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ خدا کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، یہ عدل کا راستہ ہے، یہ بے انصافی کا راستہ ہے. ہر چیز کو اللہ پاک نے واضح فرمایا. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. سورہ مائدہ آیات 16. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ اس کتاب سے ہدایت پائے اور اللہ کی جو رضا ہے اس کو حاصل کرے، یہ جہالت سے نکلے، ظلمات سے نکلے، یہ نور کی طرف آئے اور یہ پگ ڈنڈیوں کی بجائے صراط مستقیم کی طرف چلے. یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا. گویا کہ یہ قرآن ابھی جہان نو کے لیے، نئی دنیا کے لیے ایک نیا آئین ہے اللہ کی طرف سے، ایک منشور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس طرح پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی آیاتیں جاری اور ساری، جس سے کائنات میں حسن ہے، یکسانیت ہے، ہم آہنگی ہے اور کائنات آگے بڑھ رہی، اسی طرح جو انسان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں سے نوازے، اس کی دنیا میں بھی حسن پیدا ہو جائے، اس کی دنیا میں بھی یکسانیت پیدا ہو جائے، اس کی دنیا میں بھی عدل پیدا ہو جائے، اس کی دنیا میں بھی امن پیدا ہو جائے، اس کی دنیا میں بھی سلامتی پیدا ہو جائے، اور انسانوں کی دنیا، اس کی گاڑی بھی آگے چلے، جو رکاوٹیں وہ ختم ہو جائے اور اس کا ایک قدم 1000 قدموں میں بدل جائے، اس کی رفتار میں ترقی ہو جائے. جو قرآن سے پہلے وہ زندگی گزار رہا تھا، وہ رینگ رہا تھا، اب اللہ نے چاہا کہ وہ اس کی رفتار میں تیزی ہو جائے، اس کا ہر عمل وہ 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے. گویا کہ اس کی پوری زندگی، کیونکہ 1000 مہینے برابر ہے 83 سال 4 مہینے نا، یہی انسان کی زندگی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی، اس کے لیے اقدار، اس کے لیے پیمانے، اس کے لیے آئین، اس کے لیے قانون اس قرآن میں رکھا. یہ جو 83 سال کی زندگی ہے، اگر تم اس میں بہتری چاہتے ہو، اگر اس کی رفتار کو تم بڑھاتے ہو، تو یہ قرآن تمہارے لیے، اس قرآن میں غور کرو. اس میں تمہارے نئے اقدار ہے، اس میں تمہارے لیے آئین ہے، یہی تمہارے لیے منشور ہے. انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنی دنیا کو بناتے ہو تو قرآن سے بناؤ، تاکہ قرآن جو ہے نا تمہاری زندگی کو ترقی دے دے. اور اگر اجتماعی زندگی گزارتے ہو جو ضروری ہے جس کو بناتے، وہ بھی قرآن کے ذریعے کر لو. اسی لیے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر چیز تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. سورہ دخان آیات 2. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات کو ختم کریں گے سورہ یونس کی آیات 58 پر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن دیا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اب خوش ہو جاؤ. جو چیز تمہارے ساتھ ہے سب سے یہ قرآن بڑھ کر ہے، ہر چیز کے قرآن بڑھ کر ہے. یہ تمہاری زندگی کی رفتار کو تیز کرے گا. قرآن سے پہلے کیا حالت تھی آپ کے سامنے ہے، پھر قرآن نے صحابہ کرام کی رفتار ترقی کو کس طرح تیز کر دیا. ایک ایک عمل یقیناً بڑھتی ہے تمہاری عبادتوں میں، لیکن وہ قرآن کے تابع ہو جائے. اگر تمہارا عمل قرآن کے بنا ہے، اس میں رفتار نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، وہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے. اور اگر تمہاری زندگی قرآن کے مطابق ہے تو تمہاری زندگی 1000 مہینوں کے برابر ہے. وما علینا الا البلاغ.